نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سالن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے والا نہیں تھا کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو خراب نہیں, بلکہ وہ سالن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں انٹل مغرب ٹائم, ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہمیشہ, مغرب کی نماز ہمیشہ شارٹ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو کیپ اٹ بریف اینڈ شارٹ, ٹھیک ہے. اپنی نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ دیکھیں امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. اب یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن نمازوں کا انتظار کرتے کہ نمازیں آئیں تو ہم اس میں سکون پائیں. اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بلال ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ بالصلاۃ, نماز کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کیوں شارٹ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی دیکھتے ہیں نا بیٹا رو رہا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, نماز شارٹ کر دیتے ہیں. اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب لوگ سارا دن کام کر کے کیا ہوئے, دے فیل ٹائرڈ, دے آر ٹائرڈ, تھکے ہوئے, تو نماز کو شارٹ کر دیتے کہ ابھی لوگوں کو گھر جائیں دو. یہ نہیں کہ اس ٹائم لمبی لمبی صورتیں اور لوگ بس بھی کریں, نہیں, کبھی ایسا نہیں دیا. پیپل یوز ٹو لو, ان کا خیال رکھے تھے, ٹھیک ہے. اور جو صحابہ دے یوز ٹو لو پریئنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں اور تلاوت بھی کیسی اللہ کے نبی کی. آج ہم نے بڑے بڑے قرآن سنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت کوئی کر سکتا ہوگا؟ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صرف لوگوں کی آسانی کے لیے شارٹ نماز پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پڑھتے, پھر دوبارہ مغرب کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم, دوبارہ فیملی پاس چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. روزہ افطار کرنا ہوتا تو روزہ اپنا افطار کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر جنرلی دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کوئی ظہر کا لنچ نہیں ہے, کوئی لنچ نہیں ہے مینلی, لیکن ایک ہی میل تھا دن کا. یا صبح کچھ کھجوریں لے لیتے اور پھر اس ٹائم میل کر لیتے, کچھ کھا لیتے. تو مینلی وی لیو ٹو ایٹ, ناٹ ایٹ ٹو لیو. ہم تو سارا دن ہی اب کیا کھانا ہے, اب کیا کھانا ہے, آج رات کیا کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی سمپل تھی. مل گیا تو ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا, کچھ پکا نہیں کرتا تھا. ہم 3 مہینے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. پانی جب اندھیرا ہو تو وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو کھجور پانی ہم گزارا کرتے ہیں. سمپل لائف سٹائل. اس ٹائم کچھ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر عشاء کی نماز ہوتی. عشاء کی نماز صرف عشاء کی نماز ہے جو چاہتے تھے, اور اکثر جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے ارلی کر لیتے, لیکن چاہتے تھے کہ ڈیلے کر کے پڑھیں, کیونکہ ہر نماز افضل پہلے ٹائم میں ہے کہ اول ٹائم میں پڑھی جائے. عشاء ایکسیپٹ عشاء پریئر, عشاء جو ہے نا وہ افضل ترین کام ہے کہ وہ ڈیلے کر کے پڑھی جائے. لیکن یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ دی اور ڈیلے کر کے پڑھ لی, ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پریفریبل ہے, لیکن جماعت اکثر مساجد میں بھی 8:30 بجے ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی لوگوں کی آسانی کے لیے ارلی بھی کر لیا کرتے تھے. دیکھیے سبحان اللہ, حالانکہ افضل وہ ہے, لیکن کتنا پیپل کانشیس ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیوریج دی ہے, فلیکسیبلٹی دی, وہاں اس کو ویل کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. یسروا ولا تعسروا, کہتے تھے آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارتیں دو, ان کو متنفر نہ کرو, یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھتے, اور اس کے بعد تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کی وجہ سے ارلی پڑھ لیتے. کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو, کبھی کبھی ڈیلے بھی کر لیتے عشاء کی نماز کو, رمضان میں اسپیشلی, کیونکہ لوگوں رات جاگنی ہوتی تھی لوگوں نے, تو وہ اس ٹائم ڈیلے کر لیتے. تو یہ کر کے اس کے بعد ہاف این آور جو تھا وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے. جنرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ سونا پریفر کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. کبھی کبھی جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہاف این آور 45 منٹس تھے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کبھی کبھی نکل جاتے مدینہ میں, کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے.
اور اس کو اسے امیوز کرتے اپنے آپ کو. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. ان کی تلاوت ان کے پاس گھر کے پاس جا کر سنا کرتے تھے. ان کی نماز سنا کرتے تھے جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے. تو یہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے کبھی کبھی, ورنہ اکثر عشاء کے بعد دوبارہ گھر آ جاتے. اور پھر فیملی ٹائم, اور پھر اسپیشلی پرائیویٹ ٹائم ود ہز وائف, جن کے گھر رات گزارنی ہوتی, ان کو ٹیچ کرتے, ان کو بتاتے, ان کے ساتھ اپنی مومنٹس شیئر کرتے. اور پھر عشاء کے بعد فوراً سو جاتے. اور پھر ہی یوز ٹو سلیپ انٹل مڈ نائٹ. دس واز دا مین چنک آف سلیپ. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً بنتے ہیں 4 گھنٹے. یہ 4 گھنٹے بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیپ تھی نا, وہ تقریباً جو مین چنک تھا اٹ واز 4 hours. اس کے بعد آدھی رات میں وہ جو ہے نا وہ جاگ جاتے اٹھ کے. دس واز ہز پرائیویٹ ٹائم, دس واز ہز می ٹائم. اٹھتے, وضو کرتے, کبھی کبھی کسی صحابی نے وضو کا پانی تیار کیا ہوتا تو اس سے وضو کر لیتے, اور پھر سکون سے قرآن کی تلاوت کرتے, لمبے لمبے قیام کرتے, لمبے لمبے رکوع کرتے, لمبے لمبے سجدے کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کروں نماز میں. تو میں نے وہ جب قیام کرنا شروع کیا, میں ساتھ آئے کھڑا ہو گیا, لیفٹ پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے ان کے کان کو پکڑا اور ایسے اس کو پہلے رب کیا پیار سے, اور پھر ان کو اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. یا میں اپوزٹ تو نہیں بول گیا, لیفٹ سے رائٹ کھڑا کیا, اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا. تو تلاوت شروع کر دی, تلاوت کر رہے تھے. اچھا, اس نے تلاوت شروع کی لگی نے, اس سے پہلے کچھ دیر خاموش تھے, تیاری میں, امیجن کرنے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, میں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اینڈ he used to spend some private time with اللہ سبحانہ تعالیٰ. تلاوت کی, اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی, سورہ النساء کی تلاوت کی, سورہ آل عمران کی تلاوت کی. سبحان اللہ, یہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.5-6 پارے بنتے ہیں تقریباً. یہ تلاوت کی, کتنی لمبی تلاوت ہے. اور ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے تھے. اللہ کے نبی کی تلاوت کیسی تھی کہ ہر آیت کے بیچ اگلی آیت سے جوڑتے نہیں تھے اس کو. ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, نہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو وقفہ کہتے تھے, پاز کرتے. اور پھر یہ سب, اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا قیام جو تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا, جو رکوع تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا قیام لمبا تھا, اور ان کے جو سجدے تھے وہ اتنے لمبے تھے جتنا ان کا قیام لمبا تھا. تو ہمارا می ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یار لیٹس اسپینڈ یہ میرا پرسنل ٹائم. ہم کیا ریسٹورینٹ چلے گئے, جم چلے گئے, اسٹیم سونا میں چلے گئے, یہ کہ اللہ معاف کر, یہ کر لیا. اللہ کے نبی کا می ٹائم کیا تھا, پرسنل ٹائم, تہجد. اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام, لمبا لمبا قیام, کھڑے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. بات جنت کی آیات آتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز میں, اس مسنون ہے. جب بھی جنت کی آیات آتی تو اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. قیامت آخرت کی آتی, نار کی بات آیات آتی تو دعا کرتے کہ اللہم اجرنا من النار. برے لوگوں کی, فاسقوں و فاجروں کی آیات آتی تو کہتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم. تو دعائیں, تو یوز ٹو ڈگ ڈیپ ان سائڈ قرآن, اور اس میں مزہ لیتے اور پڑھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا لمبا لمبا قیام. تو کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور ہم لوگ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ کہتے ہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اچھا, اس سے پہلے جب سو کے اٹھتے تو صرف سو کے اٹھتے نا تو 10 دفعہ پڑھتے سبحان اللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے الحمدللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے اللہ اکبر, پھر 10 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے استغفر اللہ. اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرتے فار دا ذکر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کہ الحمدللہ آرام سے. ٹھیک ہے, اور پھر لمبی جو ہے نا وہ رات کا قیام کرتے ہیں. اور پھر جو رات کا آخری 6th پارٹ تھا اس میں وہ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. اگر آپ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا تو اللہ کے مڈ میں اٹھتے اور آخری پارٹ تک تہجد پڑھتے, اور پھر رات کو جو 6th پارٹ تھا نا وہ سو جاتے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہ. کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے اور اٹھنے کے بعد
اپنے جوتے اٹھاتے اور گھر سے نکل جاتے ہیں اور پتہ کہاں جاتے ہیں؟ بقیع چلے جاتے ہیں اپنے ان دوستوں کے پاس جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ چلے گئے اس دنیا سے یار, لیکن لائلٹی دیکھیں آپ, کسی سے آپ نے لائلٹی سیکھنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کعبہ چلے جاتے ہیں, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے نا جیلسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کسی اور وائف کے پاس تو نہیں جا رہے. تو کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نا لیکن میں نکلے اور کہتے ہیں رویدن وہ نا کرال کرتے اپنے اس پہ نا ٹوز پہ چلتے چلتے نکلے. تو مجھے لگا کہ عورت میں جیلسی ہوتی ہے کلکس ان, تو کہ اپنی بیوی کے پاس جو, پھر جب میں نے دیکھا تو بقیع جا رہے تھے اور پھر کعبہ گئے. اور کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس جاتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کیا ڈیلی اسکیجول تھا. ناؤ ریپنگ دس اپ, کچھ پوائنٹس جو کہ ان کی زندگی میں سے ہمیں پرومیننٹ نظر آتے ہیں. نمبر 1 از ان کا جو سارا دن تھا نا, آپ دیکھیں نماز کے گرد ریوالو کرتا تھا, نماز کے گرد, اس نماز سے اس نماز تک کیا کرنا ہے, اس کے باتیں کرنا ہے, اس سے باتیں کرنا ہے. تو ان کی جو لائف میں جو ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا نا وہ نمازیں تھیں. نمازوں کے گرد ان کا اسکیجول ریوالو کرتا تھا, اور ہمارا اسکیجول کے گرد نمازیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے اسکیجول کے مطابق نمازوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نمازوں کو رکھتے تھے مین پرائورٹی اور اس کے مطابق اپنا اسکیجول سیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, سبحان اللہ, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت فرینک, بہت لونگ, بہت سب کچھ آپ نے پڑھا, لیکن جب اذان ہوتی تو وہ ایسے بالکل اسٹرینجر بن جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ اب میرے محبوب کا بلاوا آ گیا, اب میں کسی کو نہیں جانتا. تو نماز کے ٹائم پہ اسٹرینجر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جا کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی خاص ریمیمبرنس میں گزرتا تھا. مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, مسجد نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, کپڑے اتارتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں. ہر سارا دن آپ اگر دیکھیں اللہ کے نبی کانشیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں تھے. ہر وقت دعا, ہر وقت دعا, ہر وقت دعا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق, کنیکشن تھا, جو کہ آج ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. ہم وہ جو کنیکشن ہے نا وہ فیل ہی نہیں کرتے آج. وی ہیو نو کنیکشن ایٹ آل. کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو مس کرتے ہیں کہ اللہ آج سارا دن آپ سے باتیں نہیں کی. اور ہم لوگ مطلب سبحان اللہ ہم اتنے روبوٹک ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی رٹے رٹے دعائیں ہیں جس میں کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. گھر بسم اللہ توکلت علی اللہ, واپس گھر رہے ہیں اللہم انی اسألک خیر المخرج و خیر المخرج, ایسے پڑھیں, کوئی ایسنس ہی نہیں ہے. ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو اپنے ہاتھ کو اس طرح لگا کرتا ہے, ایسے لگا کرتے ہیں اور بارش میں رکھ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے, اور اس بارش کو اپنے اسکن پہ فیل کرتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے, میں اس کو فیل تو کروں. دس واز ہز کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہر ٹائم دعا کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی نا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانسٹنٹ ریلیشن میں ہونا چاہیے. جو کہ نہیں ہے تو ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے. لوگ ڈرگز لے رہے ہیں, سونے سے پہلے گولیاں لیں تو ان کو نیند نہیں آتی. یوتھ ہے, ینگسٹر ہے, پیسہ ہے, ہر صحت, ہر چیز ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی. ایک بے چینی, بے سکونی سے کیوں ہے, اتنا اسٹریس کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ لائف سے چلا گیا ہے, بس روبوٹک لائف سٹائل ہے. سجدے نماز تو کر رہے ہیں لیکن نماز کھوکھلی ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا لذت ہی محسوس نہیں ہو رہی. وہ نماز جو اللہ سے ملاقات کا لذت ہی نہ دے, وہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. تیسری چیز, اپنے تمام حقوق کو ادا کیا. مجھے پلیز روکی کہ جب ہو جائے تو اشارہ تو کریں, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس کو بینڈ کر رہا ہوں. اپنے تمام حقوق کو ادا کیا, کسی کا حق مارا نہیں, بیگموں کا حق, ساتھیوں کا حق, ہر کسی کا حق ادا کیا, ٹھیک ہے, ٹائملی. اسی طرح سے ہی وازنٹ اسٹریسڈ. آپ دیکھیں ان کی لائف کو, اٹ واز ویری نارمل. کبھی اسٹریس میں نہیں ہے کہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جیسے ہماری لائف ہر وقت اسٹریس میں ہے, یہ ٹائم وہ ٹائم, اور اتنا ریجڈ روٹین ہم نے بنا دی اپنی.
He was very fluid and spontaneous and flexible صلی اللہ علیہ وسلم without any stress. ٹھیک ہے. اور سمپلسٹی دیکھیں, 5واں پوائنٹ, زندگی از ویری سمپل. کھانا ہے تو دے دو, نہیں ہے تو I'm fasting. بیٹھے صحابی آگے تو پوچھ رہے ہیں, ان کے ساتھ گھنٹہ گزار لیا, نہیں آئے تو اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے. اٹ واز ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہی ہیڈ اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپس. کبھی کسی بیگم کو شکایت نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بار بار ان کے پاس جانا, بجائے کہ وہ کہیں خود سے ان کے پاس جانا, ان سے پوچھنا اینڈ اس کو انجوائے کرنا اس مومنٹ کو. ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں نا انبیاء کی زندگی اور اسپیشلی رسول اللہ کی زندگی, حدیث میں کیا آتا ہے, اشد بلاء علی الانبیاء, تو سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلیں انبیاء کی لائف میں ہوتی ہیں. والد نہیں, والدہ نہیں, کتنی اولاد ان کی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں فوت ہوئی, چچا کی ڈیتھ, ان کی بیگم خدیجہ کی ڈیتھ, کتنے صحابہ, مصعب بن عمیر کی ڈیتھ, چچا حمزہ کی ڈیتھ, کتنے ٹریجڈی سی لائف میں. ان سب میں سے اگر ایک ہماری زندگی میں ہو جائے نا, ہماری لائف ساری ڈپریس گزرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو جان ان کے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اٹھایا, اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائیں اور قریب. اور یہ نہیں کہ جو ہماری محبت ہے نا ہمارے دوست تھے تو ہم میچ نہیں کر سکتے. جو صحابہ کی محبت اللہ کے نبی سے تھی اور اللہ کے نبی کی محبت صحابہ سے تھی, لیکن ان کی لاشیں اٹھائیں. خود اپنے دانت شہید ہوئے, سر پہ چوٹ لگی, کتنے قریب لوگ شہید ہوئے جنگوں میں. لیکن اور بھوک کا کیا عالم تھا ہم نے دیکھ لیا, مشکلیں. اور پورے عرب کے جو ہے نا احزاب, کیا ہے احزاب, مختلف جو ہے نا حزب کی جمع ہے, یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے آگے کھانے پینے کے, ہم ان کو آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اتنا مشکلات. لیکن صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اللہ کے نبی زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا, سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. He used to look happy, he used to be present. تو another point is he used to be present. جہاں پہ ہے وہاں پہ رہیں. ہم تو سوچوں ہی گھومتے ہیں کہ گھنٹے بعد بھی, ہاں آپ بلا رہے تھے مجھے, we are not present, he was present. ہر بندے کو امپورٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مینلی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم نے سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کی, میں نے اب صرف ڈیلی اسکیجول ذکر کیا مینلی آپ سے, جو کہ کتنا ہی بابرکت اور کتنا سمپل ہے. ہمیں سے ہر شخص اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے, وہ چاہے وہ جس لائف اسٹائل میں بھی ہے, اپنی جاب پہ ہیں, اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں, بزنس سیکٹر میں ہیں, جہاں بھی ہیں. لوگوں کو انسپائر کریں, لوگوں کا خیال رکھیں, کیئرنگ بنیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن مینٹین رکھیں. جس شخص نے زندگی گزاری سمپل سا لائف اسٹائل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین لائف اسٹائل ہر بندے کے لیے ہے کہ فالو کر سکے انشاءاللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی جیسا اخلاق, اللہ کے نبی جیسا کردار, اور ہم ان تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم انہیں فالو تو کر سکتے ہیں نا, ان کے راستوں میں چل تو سکتے ہیں, اور یہی ان کا بہترین راستہ ہے. اور جس نے بھی اس راستے کو فالو کیا وہ خوشیوں میں زندگی گزار دے گا, دنیا بھی اس کی, آخرت بھی اس کی. لیکن جو شخص ان کو رول ماڈل چھوڑ کے اور باقیوں کو جس نے رول ماڈل بنائے, تو وہ ساری زندگی سٹریس میں, انزائٹی میں, ڈپریشن میں اور مصیبتوں میں گزار دے گا. اللہ مستعان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول کرے, اور ہم سب کو واقعتاً اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے, ہم سب کی اللہ کے نبی سے ملاقات حوض کوثر پہ کروائے, اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہوں, جنت الفردوس الاعلیٰ میں, اور ہمیشہ کی جنتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. بے شک ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یا اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے بڑی امید ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم لا تجعل هذه الدنيا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت, ان تك حسنة فمن الله وان تك سيئة فمن نفسي والشيطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.